थी, मैंने उसको जिंदा गाड़ दिया है। तब तक दूसरा नौजवान चौराहे पे खड़ा होता था, अरे तुमने क्या कमाल किया है, मैंने अब तक 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा नौजवान खड़ा होता था, अरे तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूँ, मैंने 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये समाज था, ये मसला था, ये दुनिया थी जहाँ बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था। ऐसे ही माहौल में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, कायनात के मालिक को मुख्तार जलवा कर दे, रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाया है मक्के वालों, क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? बोला सरकार ये बेटी सहमत है और सहमत को मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। मेरे आका ने फरमाया कल तक ये बेटियां सहमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ। मैंने दुनिया की सारी बेटियों को रहमत बना दिया है। खबरदार खबरदार, अब कोई बेटी को गाड़ेगा नहीं, बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। बेटी को बचाओ 2014 में एक नारा निकाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो बड़ा पुरफरेब था, मगर उस नारे के आड़ में आज भी बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, आज भी आबरू किया जा रहा है, आज भी नंगा घुमाया जा रहा है, आज भी उसके साथ सैकड़ों लोग जनाबिल जबर कर रहे हैं। ये समाज है, नारा तो दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर नारे पे अमल नहीं हो रहा है। मेरे सुन्नी भाइयों, ये नारा 2014 का नारा नहीं, ये 1400 साल पुराना नारा है। ये मेरे नबी का फरमान है कि बेटी को बचाओ और बेटी की हिफाजत करो। आप लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं पीछे वाले? अगर दिक्कत नहीं हो तो आगे भी आ जाइए, है ना। ये जगह को शमियाना इसीलिए लगाया गया कि आप इसके साए में बैठिए, आम के नीचे फिर बैठ जाइएगा तभी आइएगा। ये शमियाना आज ही के लिए लगा है, यहीं पर बैठिए ताकि आपको अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। उठिए उठिए उठिए, अरे वहाँ से घर से चल के आए, यहाँ इतना दूर नहीं उठ के आ पा रहे हैं। तो ना भाई क्या दिक्कत हो रही है? उनके जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बड़े लोग आगे रहे ताकि सुनने में अच्छा लगे और ये पता चले कि आप सुनने के लिए आए हैं। ठीक है बैठे, जो हाँ रहना दीजिए, ठीक है बैठ, कोई बात नहीं। लोग मदरसा वाला सुनता है, मदरसा लड़का छोटा भी रहे तो भी सुनता है, उन लोग बदमाशी नहीं करता। एक मतलब झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मतलब हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिंदगी का मकसद हम लोग समझिए, हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह, और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, हम लोग भी पढ़ दीजिए वल्लाह वल्लाह 4 मरतबा, वल्लाह 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 वल्लाह। जरा सा वॉल्यूम बढ़ाइए भाई, थोड़ा खोलिए, माइक वाला कैसे खोल रहा आगे पीछे कर रहा। आप लोग भी जरा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, वल्लाह 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 वल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, जरा शर्माइए नहीं, नबी की नाम है, अल्लाह अल्लाह करने से सवाब मिलता है ना, और सवाब भी पाक हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा। आप सवाब पहुंचाने के लिए आए हैं, एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 90 नेकियां आपको भी मिलेंगी और 90 नेकियां मरहूम बशीर खां को भी मिल जाएगी। तो आपका भी फायदा होगा और मरहूम का भी फायदा हो जाएगा। पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, बैटरी आपकी चार्ज हो जाए ताकि ये बैटरी कब्र में भी काम दे और ये बैटरी हश्र में भी काम दे। ये दुनिया की बैटरी नहीं है, ये नोकिया की बैटरी नहीं है, ये इश्क़ रसूल की बैटरी है। अल्लाह इसको चार्ज करके जाइए। और आप सबों के, हम लोगों के मरहूम मुखिया जनाब मोहतरम रियासत नवाज खां साहब मुखिया जी से जो बहुत मशहूर है, वो तशरीफ लाए हुए हैं। आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह।
اللہ نے جو عزا دیے ہیں نا سب کا الگ الگ کام رکھا ہے. آنکھ کو اللہ نے دیکھنے کے لیے بنایا, کان کو اللہ نے سننے کے لیے بنایا, ہاتھ کو اللہ نے پکڑنے کے لیے بنایا, زبان کو اللہ نے بولنے کے لیے بنایا, پیر کو اللہ نے چلنے کے لیے بنایا. اب سر کو کس لیے بنایا, دل کو کس لیے بنایا؟ چلیے کسی سے اور نہیں تاجر شریعہ سے پوچھتے ہیں, حضور ہاتھ کا کان کا کام کیا ہے میں جانتا ہوں, لیکن سر کا کام کیا ہے, دل کا کام کیا ہے, یہ آپ ہی بتا دیجئے. تو حضور تاجر شریعہ فرماتے ہیں کہ سر بنایا گیا بندگی کے لیے, سر بنایا گیا بندگی کے لیے, دل بنایا گیا عاشقی کے لیے. واللہ واللہ واللہ, بول دیجئے سبحان اللہ. واللہ 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 واللہ. آواز پورا دیجئے, آواز پورا کھولیے. یہ کو نہیں ہے جو ہوتا ہے کیا کرتے ہیں, ہلو آواز دیجئے نا, ہلو پورا سمجھ دیجئے نا. آپ کیا کرتے ہیں یہ کو نہیں دینا ایک دم نہیں, خالی پورا بیچ دیجئے اور آواز کھول دیجئے, جھوم کے بول دیجئے اور کم کر دیئے دوست. ہلو ہم لوگ کا آواز مل رہی ہے, جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میرے آقا نے فرمایا بیٹی بچاؤ, بیٹی کی حفاظت کرو. حکومت نے کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, مگر انعام کا اعلان نہیں کیا. میرے نبی نے انعام کا اعلان کیا. مولانا احمد نبی صاحب, نبی نے انعام کا اعلان کیا کہ اسی بہانے کم سے کم بیٹی کی حفاظت کرو. میرے آقا نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے, سرکار بیٹی کی پرورش کریں گے کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو, جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور تینوں بیٹی کی پرورش کر کے اس کا گھر بسا دے, شادی بیاہ کر دے, تو میرے آقا فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے. بول دیجئے اپنے ماں باپ کے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ. وہ 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار بنے گا. اب ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں 2 ہی بیٹیاں تھیں. یا رسول اللہ 2 بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ 3 بیٹی والا باپ جنت میں جائے گا, اگر اللہ کی طرف سے اسے 2 ہی بیٹیاں ملے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. میرے آقا کی رحمت جھومی, ارشاد فرمایا تم بھی اداس مت ہو, جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے. بیٹی کے نام پر سبحان اللہ, ماں کے نام پر بولتے رہیے گا. میرے آقا نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں وہ باپ بھی جنت کا حقدار. ہر ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں 1 ہی بیٹی تھی. سرکار یہ 1 بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ قیامت تک بہت ایسے باپ ہوں گے جن کے گھر میں 1 ہی بیٹی پیدا ہوگی, ان کا کیا ہوگا؟ میرے آقا کی رحمت جھومی, قربان جائیے اپنے نصیبے پر. نبی نے کتنا کرم فرمایا, فرمایا تم بھی اداس مت ہو, جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے. اب ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں 1 بیٹی نہیں, 2 بیٹی نہیں, 3 بیٹی نہیں, صرف بیٹی نہیں. میرے آقا اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو ہم لوگ جنت سے محروم رہ جائیں گے, ہم لوگ کا جنت کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوگا, ہم لوگ ویٹنگ لسٹ میں رہ جائیں گے. میرے آقا کو فرما دینا چاہیے, دونوں عالم رسول بیٹھے ہوئے ہیں, ارے بھائی تمہارے گھر میں بیٹی نہیں آئی تو میں کیا کروں؟ مگر میرا نبی مجبور نہیں, میرا نبی مختار نبی. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو دل میں تمنا کرنا کاش اللہ ہم کو بھی 1 بیٹی عطا فرماتا, اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو جاؤ گے, تم بھی جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. اب اندازہ لگائیں 1 بیٹی والا, 2 بیٹی والا, 3 بیٹی والا, اب بیٹی نہیں ہے تو میرے نبی فرما رہے تمنا کر لو گے, ہاں کاش اے اللہ کاش ہم کو بھی تم 1 بیٹی دیتا.
تو اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ اور سنو صحابہ، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا نبی سہارا ہے، جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا نبی آسرا ہے۔ اب میں اپنی توجہ چاہوں گا، یہ بیٹیاں جو زندہ گاڑی جاتی تھی میرے نبی نے رحمت قرار دیا، اور جب یہ بیٹی بڑی ہونے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ بچپنے میں آپ نے بچا دیا، جوانی میں میرا کیا ہوگا، بڑھاپے میں میری کیا حیثیت ہوگی؟ سرکار یہ تو بچپنے میں آپ نے رحمت بنایا ہے، میرے نبی کی رحمت چھوڑی۔ اے بیٹیوں اداس مت ہو، تم ہر دور میں رحمت رہے گی، جب تک باپ کے گھر میں رہو گی باپ کے لیے رحمت، سسرال جاؤ گی شوہر کے لیے رحمت، اور ماں بن جاؤ گی تو تمہارے قدم کے نیچے جنت۔ میرے صاحب لوگ بولیے ماں صاحب جو نعرہ لگا دے تو ساتھ دیجیے، ہے نا، تاکہ حوصلہ بڑھے۔ بڑھاپے میں اہمیت گھٹ جاتی ہے، مگر اسلام نے بوڑھوں کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ 60 سال پار کرو تو نیتیش کمار ریٹائر کر دیتی ہے، 65 پار کرو تو کیندر سے ریٹائر کا فرمان آتا ہے۔ کیا تیری آنکھ صحیح نہیں کام کر رہی ہے، ہاتھ صحیح نہیں چل رہا ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، گھر میں جا کے آرام کرو۔ مگر میرے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے بال سفید ہو جائے تو ان سے دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ ان کے سفید بال کی وجہ سے اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ زمانہ جس کو ریٹائر کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ یہ نوجوان ماں کے قدم کے میرے نبی نے جنت رکھی، ماں کے قدم کے نیچے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ میرے نبی نے فرمایا ہو کہ باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ بیٹے کی پیدائش پر میرے نبی نے جنت کی بشارت دیا ہو۔ بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت اور ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ اولاد کی پرورش میں باپ کا رول کم نہیں ہے۔ ماں اگر چھت کے سائے میں بچے کی پرورش کرتی ہے تو باپ چلچلاتی دھوپ میں مزدوری کر کے اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دم برعکس، میرے نبی نے باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں، ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھی، اور بیٹے کی پیدائش پر جنت کی بشارت نہیں دیا، بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت دیا۔ حضرت ہم نے اس عمر میں دیکھا 6 4 بچے ہیں، اس کے یہاں پر صفات نہیں ہو رہی ہے، میلاد نہیں ہو رہی ہے، عیسیٰ ثواب نہیں ہو رہی ہے، یہ کرے گا وہ کرے گا، مجلہ دیکھے گا، چھڑکا دیکھے گا، سنلا دیکھے گا، ہم کو کیا مطلب ہے، ہم کو کیا دیا ہے؟ یہ باپ والوں کی حالت ہے۔ میں نے آدھا درجن جس کے بیٹے ہیں اس کے باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک بیٹی ہے وہی جا کے پناہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وہ بیٹی ایسی بیٹی ہوتی ہے کہ ساس کو بھی سنبھالتی ہے، سسر کو بھی سنبھالتی ہے، شوہر کو بھی راضی کرتی ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، اور بیٹی سے محبت کرنے کا حکم بھی میرے نبی نے دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پردیس سے گھر آؤ تو گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے، اور گھر میں بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، اس کو سنیے گا، گھر میں بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو تو جو تحفہ تم لے کے آئے ہو، چاہے مٹھائی ہو، چاکلیٹ ہو، بسکٹ ہو یا کھلونا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے بیٹی کو دینا، بعد میں بیٹے کو دینا۔ ارے بولو نا یار، پہلے بیٹی کو بعد میں بیٹا کو۔ مگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا، آسمان لیجئے گا، آئیے کہیں سے اور کچھ لے کے آئیے، دروازے پہ دستک دیجئے، بیٹا بیٹی 1-2 سال کے چھوٹے بڑے ہوں تو جو بیگ، جو اٹیچی، جو جھولا آپ لے کے آئے ہیں سب سے پہلے بیٹا ہی پکڑے گا۔ سامان لائیں کہ نہیں؟ سامان لائیں کہ نہیں؟ بسکٹ لائیں کہ نہیں؟ بولے تھے نہیں چاہیے گا، لے کے آئیے گا۔
बेटी सलाम करके किनारे खड़ी रही। बेटी कभी जिद नहीं करती है, बेटी कभी झोला नहीं पकड़ती है, बेटी कभी बैग की इंक्वायरी नहीं करती मेरा सामान है कि नहीं। आप जाके दे दिया, ले ली, नहीं दिया सब्र कर लिया। मैंने पूछा अरे दोनों की उम्र तो बराबर है, सैयद अब्दुल रहमान साहब, बेटी भी 4 साल की, बेटा भी 5 साल का, या बेटी 5 साल की, बेटा 3 साल का, मगर ये पहले इंक्वायरी क्यों करता है? बाप धूप से आ रहा है, बाप परेशान हाल आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। तो कहा हजरत मेरे नबी ने बेटी को रहमत बनाया है, ये बाप के लिए जहमत बन ही नहीं सकती है। हर हाल में साबरा रहती है, हर हाल में शाकिरा रहती है, और हर हाल में अपने बाप का आराम और उसके सुख का ख्याल करती है। ये है बेटी जिसको बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ये बेटी